رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نصیحت ہے کہ کن عالماً عالم بنو، او متعلماً یا طالب علم بنو، او معاونا لہما محبا لہما، وفی روایت کن من اعوانہما، یا ان کے ساتھ تعاون کرنے والے، محبت کرنے والے دست اور بازو بنو، ولا تکن رابعاً، چوتھی کیٹیگری میں جاؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ ہر آدمی اپنے آپ کو آئینے میں دیکھے کہ میں عالم ہوں، طالب علم ہوں، یا ان کے ساتھ معاونت کرنے والا ہوں، یا خدا نخواستہ چوتھی کیٹیگری میں ہوں۔ اگر ہم ان علماء کے ساتھ، اہل مدارس کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے تو نقصان کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے کہ جیسے جنازہ فرض کفایہ ہے، اگر کوئی بھی جنازہ پڑھنے پڑھانے والا نہ ہو تو سارا محلہ گناہگار ہوتا ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنا فرض کفایہ ہے، اگر کسی مسجد اور محلے میں ایک شخص بھی اعتکاف کے لیے نہ بیٹھے تو پورا محلہ گناہگار ہوتا ہے، اور چند لوگوں کے اعتکاف میں بیٹھنے سے یا نماز جنازہ پڑھ لینے سے سارا محلہ وہ گناہ سے بچ جاتا ہے۔ اسی طرح یہ جو تعلیم اور تعلم ہے، یہ جو دین کا علم حاصل کرنا، پڑھنا پڑھانا ہے، اگر ایک مخصوص طبقہ اپنے آپ کو اس کے لیے وقف نہیں کرتا، کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ہے، کوئی جمعے کا خطبہ دینے والا نہیں ہے، کوئی رمضان میں قرآن تراویح میں سنانے والا نہیں ہے، کوئی عیدین کی نماز اور خطبہ دینے اور پڑھانے والا نہیں ہے، کوئی آپ کو طلاق اور میراث کے مسئلے بتانے والا نہیں ہے، کوئی آپ کے بچوں کو قرآن پڑھانے والا نہیں ہے، تو سارے لوگ گناہ گار ہوں گے۔ اسی لیے احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تم میں کچھ ایسے لوگ ہونے چاہیے کہ جو اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دے۔ ما بالو اقوام، کیا بنے گا ان لوگوں کا، لا یفقہون جیرانہم، جو اپنے پڑوس والوں کو، آس پاس کے لوگوں کو، ارد گرد والوں کو، اپنے قوم قبیلے اور خاندان والوں کو دین نہیں سکھاتے، واعظ و نصیحت نہیں کرتے۔ اس پر باقاعدہ وعید آئی ہے، اور قرآن کریم کی آیات سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں تجارت کے لیے سفر نہیں کرتے، وہ اپنی بزنس ایکٹیویٹیز نہیں کرتے، اس لیے کہ اگر وہ اس میں مشغول ہو گئے تو دین کے یہ سلسلے رک جائیں گے۔ تو اگر ایسے لوگ اپنے آپ کو مسجد اور مدرسے سے منسلک کر کے قوم کی رہنمائی کرتے ہیں اور قوم کی سب سے بڑی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں، ان کے عقائد اور نظریات کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، اور اس وجہ سے ان کا معاش کا مسئلہ ڈسٹرب ہے، تو لوگوں کو لازم ہے کہ ان کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ اگر لوگ تعاون نہیں کریں گے اور یہ دل برداشتہ ہو کر یہ دینی کام چھوڑ دیں گے اور دینی سلسلے رک جائیں گے، اور الحاد اور بے دینی کا سیلاب امڑ آئے گا، اور نوجوان نسل خصوصاً ینگ جنریشن وہ اس گمراہی کی دلدل میں ڈوبتی چلی جائے گی، تو ہم سب اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ اسی لیے وہ کسی نے ایک مثال دی کہ ایک مولانا صاحب کسی بزنس مین کے پاس چلے گئے کہ بھائی مسجد بن رہی ہے اور مدرسہ ہے اور ہزاروں بچے پڑھتے ہیں اور استادوں کے لیے تنخواہوں کا انتظام نہیں ہو رہا، تو آپ کچھ تعاون کریں۔ وہ کہنے لگے مولانا صاحب اللہ خیر کریں گے، اللہ برکت دیں گے، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہے، جزاک اللہ خیرہ۔ تو مولانا صاحب نے کہا بھائی دعائیں تو ہم خود بھی مانگ رہے ہیں اور مانگ سکتے ہیں، اور ہمیں اچھی دعائیں آتی ہے، تمہارے ذمے جو کام ہے تم ان کے ساتھ تعاون کرو۔ یہ جو زکوٰۃ کا حکم ہے وہ تو قرآن میں صیغے کم ہے، زکوٰۃ تو سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے اور اس کی بھی ایک لمٹ ہے، اور وہ بھی ان لوگوں پر کہ جو زکوٰۃ دینے کی اہلیت رکھتے ہو۔ لیکن اس کے علاوہ انفاق کا اور صدقہ اور خیرات کا جو بار بار حکم دیا گیا ہے وہ اسی پس منظر اور سیناریو میں دیا گیا ہے۔ تو اگر ہر آدمی اپنے منصب کو اور اپنے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کو اور اپنی ذمہ داری کو سمجھ لے کہ بھائی میں دین کے کس شعبے میں کتنا کام کر سکتا ہوں، اور اس وقت جو میرے
وسائل ہیں یا میرے پاس اسباب ہیں یا اویلیبل ریسورسز ہیں، اس سے میں کس طرح دین کی ترویج اور نشر و اشاعت کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کر سکتا ہوں۔ اگر ہر آدمی اس کرائٹیریا کے مطابق سوچے گا تو دین کے بہت سے شعبے زندہ ہیں، تو وہ مزید پھلیں گے پھولیں گے، اور اگر خدا نخواستہ اب تک وہ زندہ نہیں ہوئے تو وہ زندہ ہو جائیں گے۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com